سامعین و ناظرین، ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ گاؤں یا علاقے میں زیادہ تر لوگوں کے اہم ترین مسائل کیا ہیں اور پھر اس کی ضروریات کیا ہیں۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ خراب صحت اور غیر ضروری تکالیف۔ اب ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ ان چیزوں کے جو یہ غربت اور مسائل جو ہیں، صحت کی خرابی اور معاشی پریشانی اور نشے میں لوگوں کا چلے جانا، اپنے آپ سے بیگانہ ہونا، اس کے اصل اسباب کیا ہیں۔ غربت جو ہے وہ یہ ہے کہ چند افراد کے قبضے میں بہت کچھ کا ہونا، یعنی کہ دولت چند افراد کے ہاتھوں میں ہو اور باقی لوگ غربت کا شکار ہوں، بے راہ روی کا شکار ہوں، معاشی پریشانی، کھانا نہیں ہے، اور پھر یہ ہے کہ غذا اگر ان کو ملتی بھی ہے تو وہ ناکافی ہوتی ہے۔ مطلب ٹافیاں کھا رہے ہیں، علم غلم غذا کھا رہے ہیں، صحت اور صفائی کی ناکافی سہولتیں ہیں، غذا بہت ہی کم ہے، اور ناقص غذائیت سے متعدی بیماریوں کے خلاف مزاحمت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ ظاہر ہے کہ ان کا امیون سسٹم جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ سے وہ بیماریوں کے خلاف مدافعت نہیں کر سکتے۔ اب پھر یہ ہوتا ہے کہ معاشی ضرورت کی وجہ سے بڑے کنبے، جیسے بچے جو ہیں وہ کم لاگت میں لیبر فراہم کر دیتے ہیں، سے جب بچے جو ہوتے ہیں تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو ماں باپ ان کو لیبر میں مشقت میں لگا دیتے ہیں، کسی نہ کسی کے پاس بٹھا دیتے ہیں اور وہ سارا دن کام کرتے ہیں، نہ ان کو کھانا صحیح ملتا ہے، نہ ان کو پیسہ صحیح ملتا ہے۔ اور پھر بیشتر زمین، دولت اور طاقت چند لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ امیر لوگ کم اجرت دیتے ہیں اور غریبوں کا استحصال کرتے ہیں۔ حکومت مقامی، قومی اور بین الاقوامی امیروں کے حق میں ہی ہوتی ہے۔ ہر حکومت کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ زیادہ تر امیروں کے حق میں ہی ہوتی ہے، غریبوں کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا ہے۔ اب بہتری میں حائل رکاوٹیں، پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مسائل کیا ہیں ان کے، پھر اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں، پھر بہتری میں حائل رکاوٹیں کیسی ہوتی ہیں۔ کچھ افراد کی خود غرضی، دیگر افراد کی مایوسی، اہل اقتدار کی لالچ اور بدعنوانی، لوگوں میں اعتماد کا فقدان، حالات تبدیل ہونے کی امید نہ ہونا۔ جیسے لوگ کہتے ہیں بھی ہماری تو تقدیر میں یہ لکھا تھا، ہم کیا کر سکتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یعنی لوگ اگر خود سے محنت نہیں کریں گے، بہت اچھا علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جب تک انسان اپنی حالت خود نہیں بدلنے کی کوشش کرتا، کوئی بھی اس کی حالت کو نہیں تبدیل کر سکتا۔ صحت کارکن اپنی طرف سے محنت کر سکتے ہیں، لیکن لوگوں میں جب تک یہ جذبہ نہیں ابھرے گا کہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت کچھ کریں، اس وقت تک بہت ساری چیزیں ناممکن ہی ہو جائیں گی۔ غریبوں میں تنظیم اور مؤثر قیادت کا نہ ہونا، یہ بھی ایک بہتری میں حائل رکاوٹ بہت زیادہ ہے، کیونکہ جب اتنی غربت ہوتی ہے، لوگوں کا غصے بھی عروج پہ ہوتے ہیں، فوراً ہی ذرا سی کوئی بات ہوئی، ہاتھا پائی، مار پٹائی شروع ہو گئی، لوگ بہت عرصے تک ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرتے، لوگ بہت عرصے تک کے خاندانوں میں تفرقے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، بچوں کی لڑائی میں بڑے کود پڑتے ہیں اور نوبت ہاتھا پائی اور زخمی ہونے تک چلی جاتی ہے۔ تو اگر کسی علاقے میں تنظیم ہو اور کوئی اچھی قیادت میسر ہو جائے تو اس میں جو ہے بہتری ہو سکتی ہے۔ غریبوں کا بیرونی خدمات، امداد اور وسائل پر بڑھتا ہوا انحصار، یعنی کوئی کچھ کر دے ان کے لیے، اور یہ ایک بہت دکھ دینے والی بات ہے، تکلیف دینے والی بات ہے کہ لوگ چند ٹکے دے کے اور ان کے سارے جو ہے ہاتھ پاؤں کی محنت وہ خرید لیتے ہیں۔
اور وہ یہی سمجھتے ہیں بہتری کہ چلو اتنا تو مل گیا کہ دال روٹی چل رہی ہے ہماری. تو دوسروں کی امداد پہ ان کا بھروسہ ہوتا ہے. ناکافی اور ناموزوں تعلیم، امیر غریب دونوں کے لیے ناموزوں تعلیم، کہ جس چیز کی ان کو ضرورت نہیں ہے وہ پڑھائے جا رہے ہیں، بتائے جا رہے ہیں، تعلیم دیے جا رہے ہیں، اور جس چیز کی ان کو ضرورت ہے وہ ان کو اس کے بارے میں شمع برابر بھی ان کا علم نہیں ہے. صحت کارکن کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں کے یہ تمام مسائل پہ غور و فکر کریں، لوگوں کا اجتماع ہو، لوگ اپنی بیٹھکیں استعمال کریں یا کسی پیڑ کے نیچے جیسے ہمارے یہاں تعلیم دینے، اور ایک دوسرے کے مسائل حل کریں، ڈسکس کریں، خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں. ہمارا موٹو یہی ہونا چاہیے، صحت سب کے لیے.